اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام الزہراء سلام اللہ علیہا کی زندگی گرامی سے ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے جو دروس اور نکات ملتے ہیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ، زندگی میں ہر حال و ہر صورت میں حق کی حمایت ہے، چاہے تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، دولت اور سرمایہ کے ساتھ ہو یا فقر و ناداری کی حالت میں ہو۔ شعب ابی طالب میں آپ تاریخ پڑھیں گے، تمام مسلمان اور تمام مومنین کی حمایت کرنے کے لیے، ان کی تقویت کرنے کے لیے جو مال کام آیا وہ حضرت خدیجہ کا۔ لہٰذا رسالت کی راہ میں، نبوت کی راہ میں، پیغمبر خدا کی راہ میں بڑی قربانی دینے والی شخصیات میں سے ایک شخصیت، ایک عظیم ہستی حضرت خدیجہ کی ذات گرامی ہے۔ دو، عفت و پاکیزگی ہے، جیسا کہ یہ جملہ تاریخ عرب میں مشہور و معروف ہے۔ وَكَانَتْ مِن سَادَاتِ قُرَيْشِ وَأَشْرَافِهَا تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ الطَّاهِرَةِ، یعنی زمانے جاہلیت میں جہاں عفت کے کوئی نام و نشان نہ ہو، جہاں طہارت و قداست کے کوئی قدر نہ ہو، تو وہاں اس زمانے میں بھی، اس ماحول اور اس معاشرے میں بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو طاہرہ اور پاکیزہ خاتون کے نام سے یاد کرتے تھے۔ پس طہارت و عفت، پاکیزگی اور شرافت حضرت خدیجہ کی ایک نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ تین، حق کی خاطر ایثار و قربانی۔ آپ ادیان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو ادیان میں مختلف قسم کے افراد قربانی دیتے ہوئے، ایثار کرتے ہوئے، فداری کرتے ہوئے آپ کو ان کی تاریخ ملے گی، لیکن جتنی عظیم قربانی اور جتنی عظیم فداکاری اور جتنا عظیم ایثار اور جتنی بابرکت قربانی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دی ہے، اس قربانی کی نظیر و مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی شہرت، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی ثروت کے علاوہ اپنی نسل اور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ چار، شادی کے وقت، خصوصاً آج کل کی نئی نسل کے لیے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ شادی کے وقت ہم شریک حیات اور شریک زندگی کو انتخاب کرتے وقت ہمارا معیار، ہمارا ملاک کیا ہونا چاہیے؟ مال و دولت، شہرت و مقام، یہ معیار ہونا چاہیے یا کچھ اور؟ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہمیں یہ معیار ملتا ہے۔ آپ نے سیرت کی پاکیزگی، اخلاق کے کمال اور طہارت کو مال و دولت، شہرت و مقام پر مقدم کر کے حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے لیے شریک زندگی اور شریک حیات انتخاب کیا۔ پانچ، اولاد کی تربیت۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی خاتون کی جو تربیت ہے، ان کی جو شہامت ہے، ان کی جو شجاعت ہے، ان کی جو بہادری ہے، ان کی جو عفت و پاکیزگی ہے، ان کی جو صداقت ہے، ایک لحاظ سے دیکھیں پیغمبر خدا کے بعد اس ہدایت کی کشتی کو سنبھالنے والی ذات، اس ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والی ذات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد اور ان کی نسل ہی ہے۔ لہٰذا حضرت زہرا کی جو تربیت، حضرت زہرا کا جو مقام ہمیں نظر آتا ہے، اس مقام کے پیچھے تربیت کرنے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی اور ان کا کردار رہا ہے۔ چھ، خدا اور رسول خدا کی اطاعت میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنا اور ان کے مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لینا، کیونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، آرامش کی زندگی بسر کر سکتی تھی، لیکن اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کرنے والی ذات حضرت خدیجہ کی ذات گرامی ہے۔ خلاصہ کلام، ہماری خصوصاً مسلمان اور بالاخص مومنین اور بالاخص سادات گرامی پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا حق ہے، کیونکہ یہ جو سادات ابھی دنیا میں پیغمبر کی نسل سے جو موجود ہے، ان تمام سادات کے لیے حضرت خدیجہ ماں ہے، حضرت خدیجہ جدہ ہے، ام المومنین ہونے کے علاوہ۔ لہٰذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر چلنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت کرے۔